السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, خواب ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یعنی ڈریمنگ. کوئی تھوڑے تو کوئی زیادہ، کبھی نہ کبھی ہم کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں. مومن خواب کے ذریعے رب کی بشارتوں اور خوشخبریوں سے محظوظ ہوتے ہیں، جبکہ نافرمان اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے لوگ اس خواب کے ذریعے متنبہ ہوتے رہتے ہیں. گویا اس خواب کے ذریعے انہیں اشارہ کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ورنہ مختلف مسائل کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اسی خوابوں کے تعلق کے حوالے سے ہم اگر اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کے عقائد اور افکار دیکھنے کو ملتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوابوں کی حقیقت سے ہی انکاری ہیں، تو کہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خواب سنانا اور پھر ان کی تعبیر نکلوانا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں. تو اسلام نے ایک مسلمان کو اس کے اچھے برے ہر طرح کے خواب کو کس طرح ڈیل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے دیگر تمام شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی مکمل گائیڈنس اور مکمل آداب بتائے اور سکھائے ہیں. خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 خوابوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 3 خواب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہیں. جن میں سے سب سے پہلا خواب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ سے مکہ مشرکین کے خوف کے بغیر فاتحین کی حیثیت سے مکہ داخل ہوں اور رب کا شکر کریں اور عمرہ ادا کریں، تو اللہ نے اپنے نبی کے خواب کے ذریعے لوگوں کو، صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ تم اگلے سال عنقریب فاتحین کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے. چنانچہ سورہ فتح میں آتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اور اللہ نے ثابت کر دکھایا اپنے نبی کے خواب کو، اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاتحین کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اپنے اصلی گھر میں اور عمرہ کر کے رب کا شکر ادا کیا. ایک دوسرا خواب جو ایک عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. چنانچہ بیٹے سے کہا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے بڑا خوبصورت جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین سے پائیں گے. ایک اور خواب جو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، جب انہوں نے اپنے نبی باپ یعقوب علیہ السلام کو کہا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس طرح سورج، چاند، ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ہم عورتوں کے لیے ایک عظیم حکم ہے کہ جو ہم اکثر ایسے کرتی ہیں کہ جب تک اپنا خواب 10 لوگوں کو نہ سنا لیں ہم سکون سے نہیں بیٹھتی.
تو ان قرآن مجید میں مذکور خوابوں کے بعد یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بیٹا بڑا ہی مبارک خواب ہے، کسی ایرے غیرے سے شیئر نہ کر بیٹھنا، ایون اپنے بھائیوں کو بھی مت بتانا کہ وہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ خواب کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ آئیے دیکھیے کہ 3 اور خواب جو ایک عزیز مصر نے دیکھا، فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، اس نے خواب دیکھا تو وہ یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے لگے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھیوں نے جو جیل میں ان کے ساتھ تھے پوچھا، قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ۔ ہمیں اس کی تعبیر دیجیے۔ ویورز، خواب کے حوالے سے صحیح بخاری اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ الرؤیا 3، البشرى من اللہ، ایک خواب تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، اور دوسرا خواب یتخوف من الشیطان، جو شیطان تمہیں تمہارے خواب کے ذریعے سے ڈراؤنے اور مختلف برے خواب دکھاتا ہے، تو وہ شیطانی خواب ہے۔ اور تیسرا وحدیث النفس، دن بھر کے خیالات جو آپ بیداری کی صورت میں سوچتے اور کرتے ہیں، وہ رات آپ خواب کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو ان تینوں خوابوں کو، تینوں ٹائپس کو حدیث میں الگ الگ ڈیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو خواب اچھا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ ایسا خواب دیکھیں کہ جو آپ کو خود کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اچھا خواب ہے، فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ جیسے آپ اٹھتے ہیں نیند سے خواب دیکھ کر، تو سب سے پہلے جو اچھا خواب ہے اس پر رب کا شکر ادا کریں۔ یہ میں آپ کو صحیح بخاری کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور یاد رکھیں خواب بیان کرنے میں، کسی کو سنانے میں ہرگز جلدی نہ کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ خواب پرندے کے پیر کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ جب تک وہ کسی سے بندہ بیان نہیں کر دیتا تو وہ ایک محفوظ جگہ پر ہوتا ہے، یعنی فضا میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی مکمل نہیں ہوتا، اس کی تعبیر سچ نہیں ہوتی جب تک آپ وہ بتاتے نہیں ہیں۔ اور جو اچھا خواب ہے اپنے رب کا شکر کر کے اس سے مدد مانگیں کہ وہ کوئی نیک انسان سے واسطہ ہو اور آپ اس کو سنائیں۔ صاحب عقل اور صاحب بصیرت انسان سے ہی اپنا اچھا خواب شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ خواب کی جیسے تعبیر دی جاتی ہے پھر خواب ویسے ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو ہے اچھے خواب کا حکم۔ تو جس طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹے سے کہا کہ بڑا مبارک خواب ہے، لیکن کسی سے شیئر نہ کرنا کہ کوئی تمہیں ضرر پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا خواب جو شیطانی خواب ہے، تو اس خواب کے ذریعے شیطان مومن کو، مسلمان کو، انسان کو خوف زدہ کرنے کی، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر تب جب آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں۔ کیا اچھا طریقہ ہے کہ جیسے خواب آپ دیکھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو خود کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے حدیث میں ہے فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اپنی بائیں سائڈ پہ 3 دفعہ تھونک دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے منہ سے تھوڑی سی ہوا خارج کر کے تھو تھو کر دیں 3 مرتبہ۔ وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور تینوں مرتبہ ہی ہر دفعہ تھوکنے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ لیں۔ 3 دفعہ تھوکنا اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے۔ اور آپ اگر کر سکتے ہیں تو قم فلیصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ لینا بہت ہی افضل ہے، لیکن یہ آپشنل ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ جانب چینج کر کے، اپنی کروٹ چینج کر کے، پہلے جس سائڈ پہ آپ سوئے ہوئے تھے اس کو چھوڑ کر دائیں جانب کروٹ کر کے آپ سو جائیں، اور پھر صبح کو آپ نے اس خواب کا تذکرہ
کسی سے نہیں کرنا، چاہے وہ نیک ہی انسان کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی سے بھی اس خواب کا ذکر نہیں کرنا۔ تو یقین مانیے ہمارے نبی کی گارنٹی ہے کہ وہ شیطانی خواب پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دیکھ لیجیے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے گروپس ہیں، چینلز ہیں اور ایون سیگمنٹ ہیں جو صرف خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ بھلا کیا جلدی ہے؟ اگر اچھا خواب بھی ہے تو کسی صاحب عقل اور بصیرت اور رب سے بڑھ کر آپ کے لیے مخلص کون ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی حمد و ثنا کیجئے، اپنا خواب اس سے شیئر کیجئے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے مدد مانگیے کہ اگر کوئی صاحب بصیرت ملا تو آپ اس سے وہ خواب شیئر کریں گے، جو آپ کا ہمدرد ہو، جو آپ کا دوست ہو، جو اچھے طریقے سے آپ کو خواب کی اچھی تعبیر دے تاکہ وہ اچھا ثابت ہو۔ جو برا خواب ہے اس کو تو آپ کو کسی نے بتانا ہی نہیں ہے، کسی سے شیئر نہیں کرنا کبھی بھی، نیور ایور۔ وہ خواب آپ کو پھر نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک تیسرا وہ خواب ہے حدیث النفس، جو بیداری کی حالت میں ہم کام کاج کرتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں پر باتیں طاری ہوتی ہیں، ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، پھر وہی ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں ہمارے خیال کی شکل میں۔ تو ان کو بھی برے خواب کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ کسی سے ذکر نہ کریں۔ جیسے برے خواب کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس کو بھی اگنور کریں، تھوک دیں، تعوذ پڑھ لیں، 2 رکعات پڑھ لیں اور اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی گارنٹی ہے کہ وہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ اور سونے سے پہلے مسنون اذکار ضرور کر لیجئے تاکہ برا خواب، شیطانی خواب بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔